السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، مستقل بیمار بچے کبھی بھی ذہین اسٹوڈنٹ اور اچھے طالب علم نہیں بن سکتے۔ یہاں میں بات کر رہا ہوں مستقل بیمار بچوں کی، اور مستقل بیمار بچوں کی کیا تعریف ہے، میں آپ کو ایک بڑی عام فہم اور ایک بڑی موٹی سی تعریف آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، مستقل بیمار بچوں سے مراد ہماری یہ ہے، وہ بچے جو کھانے پینے کے معاملے میں، اپنے خوراک کے انتخاب کے معاملے میں اپنے والدین کے کہنے میں نہیں ہیں، یہ بچے مستقل بیمار بچے ہیں۔ یعنی باقی معاملات میں خواہ وہ والدین کے کتنے ہی فرما بردار کیوں نہ ہوں، اور وہ دیکھنے میں بڑے موٹے تازے، بڑے پیارے اور بڑے خوبصورت بھی لگیں، اور وہ بڑے ویل مینرڈ اور ویل بیہیوڈ بھی ہوں، لیکن اگر خوراک کے معاملے میں، ناشتے کے انتخاب کے معاملے میں، دوپہر شام کے کھانے کے بارے میں، یا دیگر کسی بھی روٹین کے کھانے کے معاملات میں وہ والدین کی رائے بلکہ والدین کی پسند ناپسند اور حکم اور آرڈر کو خاطر میں نہیں لاتے، تو ایسے بچے صرف بیمار نہیں بلکہ مستقل بیمار بچے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایسے بچے آپ کو دیکھنے میں چہرے مورے سے وہ بہت ہیلدی بھی نظر آئیں، اور وہ آپ کو بڑے پھولے ہوئے بھی نظر آئیں، وہ آپ کو بہت پیارے بھی لگیں۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے کپڑے، یعنی جب وہ دنیا میں آتا ہے اس کو کپڑوں کی ضرورت پڑی، اس کے لباس کی ضرورت پڑی، خواہ وہ کسی قسم کے بھی ہوں، کسی سائز کے ہوں، تو وہ کپڑے اس کے خواہ کسی بھی فیکٹری سے، دنیا کے کسی کونے سے آپ منگوا کے اس کو پہنا سکتے ہیں جو اس کی ضرورت پوری کر سکیں۔ اس کو آپ جوتے خواہ کسی بھی کمپنی، کسی برانڈ اور کسی بھی میک کے آپ اس کو پہنا دیں جو اس کی ضرورت پوری کر سکیں، اور وہ کسی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی رہائش گاہ میں بھی، رہائش میں، مکان میں وہ رہ سکتا ہے، اور اس کی نشو و نما ہو سکتی ہے جو اس کی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے۔ لیکن آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی جو خوراک ہے، جو اس کی اولین خوراک ہے، دنیا میں آتے ہی وہ کپڑے، جوتے، باقی سارے معاملات جہاں سے مرضی آپ اس کے پورے کر دیں، لیکن خوراک کی ضرورت اس کی کہاں سے پوری ہوگی؟ وہ خوراک کی اولین ضرورت اللہ تعالیٰ نے ماں سے وابستہ کر دی ہے۔ بچے کے زندہ رہنے کے لیے باقی ساری ضروریات، باقی سارے جو لوازمات ہیں آپ کہیں سے پورا کر لیں، لیکن تقریباً پہلے 2 سال جس بچے کو دنیا کی خالص ترین غذا اپنی ماں سے حاصل ہوگی نا، وہ ماں کے دودھ پر پلے گا، ایسا بچہ خواہ وہ دیکھنے میں دبلا پتلا کیوں نہ ہو، اس کا رنگ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کے باقی فیچر، جسمانی ساخت آپ کو دیکھنے میں خواہ کیسی بھی نظر آئے، لیکن یہ بچہ صرف صحت مند نہیں بلکہ الحمدللہ یہ مستقل صحت مند بچہ ہے۔ ایسا بچہ دنیا کے صحت مند ترین بچوں میں شمار کیا جائے گا، اور ایسا بچہ عام طور پر ہاسپٹل سے، ایسا بچہ عام طور پہ ڈاکٹر سے، ایسا بچہ عام طور پہ دوائیوں سے دور رہنے والے بچوں میں شمار کیا جائے گا۔ ایسے بچوں کو عام طور پر نہ ہی تو بچپن سے دل میں سوراخ کا مسئلہ، نہ ہی ہیپاٹائٹس، نہ ہی اسی طرح سے اس کو شوگر کے بی اور سی ٹائپ یا کسی بھی قسم کی شوگر کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، یا اسی طرح سے اس کو جو معدے اور اسی طرح سے پھیپھڑے اور گردوں کے جو دیگر عوارض ہیں، جو دیگر امراض ہیں، عام طور پر ایسے بچے ان تمام عوامل سے اللہ کے فضل سے وہ دور رہتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے بچے دنیا کے صحت مند ترین بچوں میں شمار ہوتے ہیں۔ لیکن اپنے پیدائش کے فوراً بعد بازاری دلیوں، سیریلیک اور اسی طرح سے مصنوعی دودھ پر پلنے والے بچوں کی آپ اکثریت ہاسپٹل میں دیکھ لیجئے، انہی امراض کا وہ شکار ہیں وہ بچے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، کہ جو بچے خالص ترین دودھ پر پلتے ہیں، خالص ترین دودھ ان کے نصیب میں، ان کے مقدر میں ان کو ملتا ہے، وہ بچے ان امراض سے دور رہتے ہیں۔ لیکن یہ بچے جن کو بچپن سے ہی، جن کو دنیا میں آتے ہی، آنکھ کھولتے ہی ان کو کپڑے ان کے جوتوں کی طرح اور ان کو دوسری چیزوں کی طرح ان کو ملنے والی خوراک بھی بازاری پیکٹوں والی اور دلیوں کی صورت میں ملتی ہے، ان بچوں کی اکثریت آپ کو، اور میں کہتا ہوں یہ بچے مستقل بیمار بچے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے آپ دیکھیے، جو بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ بڑے ہو کر بھی اپنی خوراک کا کنٹرول اپنے والدین کے ہاتھ میں دیے رکھتے ہیں، اور خوراک کا انتخاب اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان پر اتفاق کرتے ہیں، ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ گھر کے کچن سے چمٹے رہتے ہیں۔ ایسے بچے ذہین بھی ہوں گے، صحت مند بھی ہوں گے، ہاسپٹل سے دور رہنے والے بھی ہوں گے، گرمی اور سردی کو برداشت کر سکنے والے بھی ہوں گے، مضبوط قوت مدافعت کے حامل بچے بھی ہوں گے۔ لیکن سیریلیک اور بازاری دلیوں اور بازاری دودھ پر پلنے والے بچوں کی اکثریت، یہ بچے عام طور پر مستقل بیمار بچے ہیں، یہ پرماننٹ پیشنٹس ہیں، اور یہ بڑے ہو کر بھی آپ کو جتنا یہ کھانا کھائیں گے نا، اتنی ہی ان کو دوائیاں بھی کھلانی پڑیں گی۔
خواہ یہ بچے دیکھنے میں کیسے ہی یعنی گیسی غبارے کی طرح آپ کو پھولے ہوئے نظر آئیں اور آپ کو گول مٹول نظر آئیں، لیکن یہ اندر سے کھوکھلے اور گیسی غباروں کی طرح یعنی اندر سے بالکل آپ کو یہ خالی ملیں گے اور امراض کے گھر ملیں گے۔ ایسے ہی بچوں کو آپ فارمی چوزوں سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، جو ذرا سی بھی گرمی اور سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ موسم کی ذرا سی شدت ان کی قوت مدافعت اس کے سامنے، موسم کی ذرا سی شدت کے سامنے ان کی قوت مدافعت جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے اور جواب دے جاتی ہے۔ دیکھیے نا، گرمی کا موسم اس لیے تو نہیں آتا کہ آپ گرمی سے بچوں کو بچائیں، ہاں گرمی کی شدت سے بچائیں، یعنی ایسی شدت جو بچوں کی قوت برداشت سے باہر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچوں کو یعنی دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے یا ان کو دھوپ برداشت کرنے کا عادی بنایا جائے، لیکن بہرحال گرمیوں میں گرمی بچوں کو برداشت کرنی چاہیے، سردیوں میں سردی برداشت کرنے کا ان کو عادی بنانا چاہیے۔ گرمیوں کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ جو ہی گرمی آئے تو بچوں کو آپ اے سی والے کمروں میں بند رکھیں، آپ ان کو باہر نکلنے نہ دیں، اور سردیاں آئیں تو آپ ان کو ہر وقت ہیٹر جو ہے وہ اس کے اوپر آپ ان کو بٹھا کے رکھیں، ہیٹر بالکل ان سے آپ دور نہ کبھی کریں۔ یہ موسموں کا نظام تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ دیکھیے، اگر گرمی اور سردی یعنی اگر انسانوں پر ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان کے منافی ہے، وہ کبھی بھی اپنے بندوں پر یعنی ظلم نہیں کرتا، یہ اس کی ایک شان ہے، یہ اس کی ایک اس کا ایک یہ وصف ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ حد درجہ وہ رحم دل ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ کبھی انسانوں پر ظلم نہ کرتا۔ اگر یہ گرمی اور سردی کا موسم انسانوں پر ظلم ہوتا، اس گرمی اور سردی کے موسم میں عبادت کرنا جو ہے وہ انسانوں پر ظلم ہوتا، اور اگر مسجد میں جانا، اسکول میں جانا، تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا یہ انسانوں پر ظلم ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی یہ موسم نہ بھیجتے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار اور گرمی کی حالت میں اس کو اس کی شدت کو پانی سے کم کرنے کے بارے میں ترغیب فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ استعمال کریں اور اس کو برداشت کریں، لیکن یہ کہ جی گرمیاں آ گئی ہیں، بچے سمر کیمپ میں نہیں جائیں گے، اب بچے اسکول میں نہیں جائیں گے، اب بچے پڑھ نہیں سکتے، جی آپ بچوں کی لیو لگا دیں، آپ بچوں کو تعلیم سے چھٹی دے دیں، یہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ یہ مستقل بیمار بچے جو ذرا سی گرمی شروع ہونے پر علم حاصل کرنے سے عاری ہو جاتے ہیں، اور اسکول جانے کے اور صبح کے وقت میں صرف 3 سے 4 3 ساڑھے 3 گھنٹوں کے لیے، ابھی گرمی کی اتنی شدت شروع نہیں ہوتی ہے، ان کو چھٹی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس وقت بھی چونکہ وہ ساری رات بھی اے سی میں گزارتے ہیں تو وہ اے سی سے باہر نکل نہیں سکتے، وہ سڑک پہ آ نہیں سکتے، وہ چل کے اسکول جا نہیں سکتے، وہ گاڑی میں بھی بیٹھ کے وہ اسکول نہیں جا سکتے، اور وہ 3 گھنٹے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پنکھے کے نیچے بیٹھ کر بھی وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جسمانی تعمیر، ان کی نشو و نما ماں کے خالص ترین دودھ اور اس کے بعد پھر گھر کے کچن میں بنی ہوئی ماں کے ہاتھوں کی خالص ترین، بہترین اور بڑی محبت سے بنی ہوئی چیزیں اور کھانے، ان کی بجائے ان کی تعمیر تو بازاری دودھ اور بازاری دلیوں، اور اسی طرح سے جب وہ بڑے ہو چکے ہیں تو اب وہ سلانٹیز اور اسی طرح سے جو بازار سے ملنے والی چٹ پٹی اشیاء ہیں، جو بسکٹس ہیں، ان کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، اور گھر کے نہ تو ان کو کدو کا بنا ہوا سالن پسند ہے، نہ وہ بھنڈی توری کھا سکتے ہیں، نہ وہ کسی قسم کی سبزی ان کے الگ سے نیچے اترتی ہے، نہ ان کو کسی قسم کا پھل کھانا پسند ہے، لیکن بازار میں کوئی نئی ایسی کلرفل چیز آ جائے جو ان کی صحت کے لیے خواہ کتنی بھی نقصان دہ کیوں نہ ہو، وہ اس کی طرف لپک پڑیں گے۔ ہم کہتے ہیں ایسے بچوں کو واقعی تعلیم سے محروم ہی ہونا چاہیے، جن کی ماؤں نے، جن کے والدین نے اس بات کا بھی علم حاصل نہیں کیا کہ ہمارے بچوں کی تعمیر، ان کی جسمانی نشو و نما کے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ ایسے بیمار بچوں کو شاید علم حاصل کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہو سکے، اور پھر ایسے بچوں کو اسکول میں وہ اسکولوں میں تو نہیں جاتے، لیکن ایسے ہی بچوں سے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، ایسے ہی بچوں سے ہاسپٹل کی نرسریاں بھری ہوئی ہیں، ایسے ہی بچوں سے ہاسپٹل کے چلڈرن وارڈ جو ہیں وہ فل ہیں، اور ان میں کسی نئے پیشنٹ کو جانے کے لیے وہاں پر اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے اور بہت دیر تک ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے آخر میں پھر وہی بات، جن بچوں کے ہاسپٹلز کے میڈیکل ٹیسٹوں کی رپورٹس، اس کا اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے تمام بیماریوں سے، لیکن کسی بھی قسم کا بیماری کا ٹیسٹ کرائیں تو ان کی ہمیشہ پازیٹیو رپورٹ آئے گی۔ ہم کہتے ہیں ایسے مشکل بیمار بچوں کی جب ہاسپٹلز کی رپورٹس ان کی پازیٹیو آنا شروع ہو جائے تو ایسے بچوں کے اسکول کے ایجوکیشن کے رزلٹس کی رپورٹس ہمیشہ نیگیٹو آنا شروع ہو جاتی ہیں اور نیگیٹو رہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔